تو رحیم ہے تو کریم ہے میرے کبریا، تو کلیم ہے تو عظیم ہے میرے کبریا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وی لوگ کوکا کے ساتھ عرفان صادق حاضر خدمت ہے اور سلام پیش کرتا ہے۔ سامعین محترم، داغستان کا مشہور شاعر ابو طالب کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے ماضی کو بندوق کی گولی سے مارنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا ماضی آپ کو توپ کے گولے سے اڑا دے گا۔ جو قومیں اپنے ماضی کو بھولتی ہیں ان کا ماضی واقعی انہیں توپ کے گولے سے اڑا دیتا ہے۔ آج سے ویلاگ کا ایک نیا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں جو حضرت ابراہیم ان کے والد سے شروع ہو کر آگے کی طرف بڑھے گا، تاکہ ہماری نئی نسل کو یہ ادراک ہو سکے کہ ہم کتنے شاندار ماضی کے وارث ہیں۔ سامعین محترم، یہ ذکر ہے 2100 قبل مسیح کا۔ ان دنوں کرۂ ارض پر جو اولین تہذیب یافتہ علاقہ تھا وہ موجودہ عراق میں دجلہ اور فرات کے درمیان تقریباً 700 کلومیٹر لمبا ہرا بھرا زرخیز علاقہ تھا۔ اس خطے کے جنوب کے علاقے میں جسے گلدانی کہتے ہیں، گلدانی میں ایک شہر ار نام کا تھا۔ یہ شہر خوشحال لوگوں کا شہر تھا۔ یہاں پر چاند دیوتا کے مندر تھے۔ وہاں کے شاہی محلات میں سوگوان کے شہتیروں پر چاندی اور سونے کے پترے چمکتے تھے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی شہر ار کے رہنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم کے والد کا نام آزر تھا۔ کئی مقامات پر تعارف بھی لکھا ہے، لیکن ان کا آزر نام پر سب لوگ متفق ہیں۔ وہ عراقی تھے اور کوفے کی مضافاتی بستی کوسی بابل میں ان کا زیادہ تر وقت گزرتا تھا۔ ایک بار اس علاقے میں قحط پڑ گیا تو ان کا کنبہ 1 سال کے لیے عراق سے نکل کر ایران کے شہر ہرمز گرد میں آ گیا۔ وہی سیدنا حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی۔ اسی شہر کی مناسبت سے حضرت ابراہیم کے والد نے ان کا نام ہرمز گرد رکھ دیا۔ یہ 200 قبل مسیح کے لگ بھگ کا وقت تھا۔ کبھی کبھی باپ کا رکھا نام تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے، کیونکہ کچھ معاملات ہمارے بس میں نہیں ہوتے۔ انہیں تو سیدنا حضرت ابراہیم کے نام سے تاریخ میں زندہ رہنا تھا اور انبیاء کرام کے باپ کے طور پر تاریخ میں لکھا جانا تھا۔ قحط کے دن ختم ہو گئے۔ آزر کا کنبہ عراق سے اپنے آبائی علاقے واپس آ گیا۔ اس سلطنت کا نام بابل تھا اور نمرود یہاں پر حکومت کرتا تھا۔ سیدنا حضرت ابراہیم کے والد آزر لکڑی کا کام کرتے تھے۔ لکڑی کے بت بنا کے بیچتے تھے اور اپنے کنبے کی کفالت کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کو بھی اپنے ساتھ کام پر لگا لیا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کو بت بنا کے دیے کہ جاؤ ان کو بازار میں جا کر بیچو۔ باپ کا حکم تھا۔ سیدنا ابراہیم بتوں کا خانچہ سر پر اٹھائے بازار میں آ جاتے اور صدائیں لگاتے، ہے کوئی جو مجھ سے ایسی چیز خریدے جو نفع دیتی ہے نہ نقصان۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے وہ بت تو کوئی نہ خریدتا، لیکن ان کی صداؤں کی وجہ سے پورے علاقے میں ان کا شہرہ ہو گیا۔ یہ خبر بادشاہ وقت کے دربار تک بھی پہنچ گئی۔ بادشاہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد کو جانتا تھا۔ وہ اچھے بت بنانے کی وجہ سے کئی بار انہیں انعام و کرام بھی دے چکا تھا۔ وہ ان انعامات کو حاصل کر کے خوش نصیبی کا گمان کیے بیٹھے تھے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ ان کے خوش بخت بیٹے کا نام بت تراشی سے نہیں بلکہ بت پاشی کی وجہ سے رہتی دنیا تک روشن رہے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دل بچپن سے ہی خدائے واحد کے الوہی نور سے جگمگا رہا تھا۔ ایک اور روایت آپ کے حوالے سے ہے، آپ کی پیدائش کے حوالے سے جڑی ہوئی ہے۔ فرعون اور موسیٰ کی کہانی کی طرح نمرود کو اس کے جوتشیوں نے بتایا کہ تیری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو الٹ پلٹ کر دے گا۔ اس خوف اور ڈر کی وجہ سے فرعون نے پیدا ہونے والے تمام بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب تھا تو ان کی والدہ ایک قریبی جنگل میں چلی گئیں۔ اس جنگل میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ ان کی ماں چوری چھپے آپ کی حفاظت کرتی رہی۔ سیدنا حضرت ابراہیم جنگل کے پاکیزہ اور صاف ستھرے ماحول میں پلے بڑے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ بتوں کی کمائی سے ان کی کفالت ہو۔ جب آپ 15 برس کے ہو گئے تو
تو آپ کے والدین آپ کو گھر لے آئے۔ جب آپ گھر آئے تو گھر میں بت ہی بت دیکھے، بتوں کی خرید و فروخت دیکھی۔ وہ جانتے تو پہلے سے ہی سب کچھ تھے، لوگوں سے بتوں کے متعلق پوچھتے۔ کوئی دور چمکتے ستارے کی طرف انگلی اٹھا کے کہتا کہ دیکھو کتنا روشن ستارہ ہے، یہی میرا خدا ہے۔ آپ اسے روکے رکھتے، تھوڑی دیر میں چاند آسمانوں پر نکل آتا، ستارے کی روشنی کم ہو جاتی تو سیدنا ابراہیم اسے کہتے کہ دیکھو یہ تو ستارے سے بھی بڑا روشن چاند آسمانوں پہ آ گیا ہے، تو اب تو اس کی پوجا شروع کر دے۔ وہ بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے چاند کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ دن کو جب سورج نکلتا تو آپ ان لوگوں سے کہتے کہ دیکھو کہ یہ تو چاند سے بھی زیادہ روشن سورج آسمانوں پر طلوع ہو گیا ہے، تو وہ لوگ سورج کی پوجا کر دیتے۔ اتنے سارے بتوں کی پرستش کرنے والوں کو سمجھانا کوئی آسان کام تھوڑا تھا۔ وہ لوگ اپنے خداؤں کی تذلیل سن سن کر غصے سے پیچ و تاب کھاتے رہتے۔ آپ انہیں ایک خدا پر ایمان لانے کا کہتے، لیکن ان بت پرستوں کے دلوں میں خدا کا تصور نہ ابھرتا۔ سامعین محترم، سیدنا ابراہیم کے والد بھی خدا کو نہ پہچان سکے۔ وہ بت بنا بنا کر بیچتے۔ ان کے بنائے ہوئے بتوں سے بادشاہ کے دربار کا جو مندر تھا وہ سارے کا سارا بھر گیا۔ کچھ دنوں بعد اس مندر کے باہر ایک بہت بڑا میلہ لگا، جس میں ارد گرد اور دور دراز کے بہت سے لوگ جمع ہوئے۔ مندر کا پروہت اور آپ کے والد آزر بھی اس میلے کو دیکھنے کے لیے گئے۔ سامعین محترم، سیدنا ابراہیم اسی تاڑ میں تھے، انہوں نے میلے سے کیا لینا دینا۔ انہوں نے ایک بڑا سا کلہاڑا لیا، مندر میں داخل ہو گئے اور وہاں موجود جتنے بھی بت تھے سب کو توڑ دیا۔ کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کا سر توڑ دیا، ماسوائے ایک بہت بڑے بت کے آپ نے اس کے کندھے پر وہ کلہاڑا لٹکا دیا۔ بت پرست میلہ دیکھ کر جب مندر میں واپس آئے تو وہاں کا منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں ابل آئیں۔ ان کے خدا ان کے پیروں میں ٹوٹے ہوئے پڑے تھے۔ آزر نے بتخانے میں آتے ہی پوچھا یہ کس کی شرارت ہو سکتی ہے؟ سب نے بھی یک آواز کہا کہ تیرے بیٹے کے علاوہ ایسا کون کر سکتا ہے؟ آزر نے ان سب لوگوں کی تائید کی کہ میرے بیٹے کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ وہ سب لوگ اکٹھے ہو کر نمرود کے پاس چلے گئے اور جا کر سیدنا حضرت ابراہیم کی شکایت لگائی۔ نمرود نے حکم دیا، لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر دربار میں لے گئے۔ بادشاہ نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ سارا کس نے کیا ہے، ہمارے بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ وہ جو بڑا بت ہے جو اپنے بازو پر کلہاڑا اٹھائے ہوئے ہے، تم ان سے کیوں نہیں پوچھتے کہ بتوں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ تو وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کہنے لگے کہ یہ جو بت ہیں یہ کو بول سکتے ہیں۔ تو آپ نے ہنستے ہوئے کہا اگر یہ بول نہیں سکتے تو تم یہاں کیا لینے جاتے ہو ان کے پاس؟ یہ جب سنتے ہی نہیں ہیں تو تم ان کو کیا سنانے کی کوشش کرتے ہو؟ وہ لوگ کہنے لگے ہم تو انہیں اپنے دکھڑے سناتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم اسی طرح سے مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر یہ بت سنتے ہیں تو پھر انہوں نے جو ٹوٹے ہوئے بت ہیں جب یہ ٹوٹ رہے تھے تو ان کی چیخو پکار تو سنی ہوگی۔ تو وہ سب لوگ کہنے لگے کہ نہیں یہ کیسے سن سکتے ہیں، یہ تو لکڑی کے ہیں، یہ تو نہیں سن سکتے۔ تو حضرت ابراہیم فرمانے لگے کہ اگر یہ سن بھی نہیں سکتے، اگر یہ بول بھی نہیں سکتے تو پھر اب کیوں لوگ ان کے پاس جاتے ہو سارے مل کے، کیا کرنے جاتے ہو وہاں پہ؟ وہ لوگ مزید غصے میں آ گئے، سیدنا حضرت ابراہیم کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ تم ہمارے بتوں کی توہین کرتے ہو، تمہیں سزا دینی چاہیے۔ تو وہاں پہ فیصلہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ یہ ایک مثال بن جائے، ایک عبرت کی نشانی بن جائے۔ وہاں پر نمرود کے حکم سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ 4 ایکڑ زمین جو ہے وہ اس کا انتخاب کیا جائے اور اس میں کتنے دنوں تک لکڑیاں جلائی جائیں۔ جب لکڑیوں کے شعلے آسمان کو چھونے لگیں تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑے لکڑی کے جھولے میں ڈال کر آگ کے اندر پھینک دیا جائے۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا،
لوگ جو ہے وہ قریب کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتے رہے اور میدان میں جمع کرتے رہے. پھر ان لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی. آگ جو ہے وہ کتنے دنوں تک جلتی رہی. جب اس آگ کے شعلے آسمانوں تک پہنچنے لگے تو آسمانوں پہ اڑتے ہوئے پرندوں کے پر جلنے لگے اور وہ پرندے جو تھے وہ زمین پہ اس آگ میں گر کے شعلے بن جاتے اور اس آگ کے شعلے میلوں دور تک محسوس کیے جا سکتے تھے. سیدنا ابراہیم کے چہرے پہ اطمینان اور سکون تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ جس خدا کی وحدانیت کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں وہ ضرور ان کی مدد کرے گا. سیدنا ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کا وقت آ گیا. خدا کے ایک برگزیدہ فرشتے نے آپ کے کان میں آ کر کہا، اگر آپ کہیں تو میں ابھی یہ ساری آگ بجھا دوں. سیدنا ابراہیم مسکرائے، کہنے لگے، تیرا میرا خدا سب جانتا ہے، تو بھی ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جا، ان تماشا دیکھنے والے لوگوں میں تو بھی تماشا دیکھ. نمرود کی فوج نے لکڑیوں کے جھولے کی مدد سے سیدنا ابراہیم کو اچھال کر آگ میں پھینک دیا. دوسری طرف خدا نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کی حد تک. فوراً حکم کی تعمیل ہوئی. آگ کے شعلے گلاب کے پنکھڑیوں میں تبدیل ہو گئے. حضرت ابراہیم آگ میں ایسے بیٹھے تھے کہ جیسے کوئی پھولوں کے باغ میں بیٹھا ہوتا ہے. نمرود اور اس کے تماشبین یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے. یہ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ مگر جن لوگوں کے دلوں پر مہر لگی ہوتی ہے ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. حقیقت میلے دلوں تک کبھی نہیں پہنچتی اور وہ لوگ بھی اسی کا شکار ہوئے. انہوں نے جتنی آگ لگائی تھی وہ ساری ان کے دلوں میں بھڑکنے لگی اور وہ بڑے مضطرب اور پریشان ہو گئے اور سب کہنے لگے کہ یہ تو ہمیں کوئی بہت بڑا جادوگر لگتا ہے جو آگ کے درمیان بھی جا کر ایسے پرسکون بیٹھا ہوا ہے. اس سارے عمل کے بعد نمرود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا. کہنے لگا کہ تیرا خدا تجھ پر اتنا مہربان ہے کہ جب تجھے آگ میں پھینکا گیا تو تجھے اتنی خراش بھی نہیں آئی جتنا کسی کو پھولوں کے ڈھیر پر پھینکنے کی وجہ سے آتی ہے. صرف تیرے ہاتھ کی جو رسیاں ہیں بس وہ جلی ہیں اور اس کے علاوہ تجھے کچھ بھی نہیں ہوا. یہ سب باتیں ماننے کے باوجود اس کا پتھر دل نہ پگھل سکا. اس ہجوم میں صرف 2 ایسی پاک روحیں تھیں جن پر اللہ تعالیٰ کا کرم تھا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائیں اور اس کا برملا اظہار کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین سچا ہے، ہم ان پر یقین رکھتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں. ان خوش نصیبوں میں ایک آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے اور دوسری آپ کی چچا زاد سیدہ سارہ تھی. اس واقعے کے بعد سیدہ سارہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شادی ہو گئی اور ان دونوں نے خدا کے حکم سے جہلوں کے اس شہر سے ہجرت کی ٹھان لی. آپ عراق سے نکل کر شام اور فلسطین سے ہوتے ہوئے مصر آ گئے.